میں یہ بات شاید آج تک نہیں سمجھ پایا کہ یہ جھوٹے بھرم جب ٹوٹیں گے تو میری حیثیت میرے اپنوں کے سامنے شاید کاغذ کے پرزے جتنے بھی باقی نہ رہے۔ کاش میں اسی روز وجو آپی کا وہ پہلا بھرم سچ بول کر توڑ دیتا۔ کاش میں اسی روز پورا سچ بولنا سیکھ جاتا۔ پہلا چاند۔ یوں روتے پیٹتے دن بھر بھوک اور پیاس سے نڈھال اور سارا دن اپنے لیے افطاری کے وقت کے لیے کھانے کی چیزیں جمع کرتے میرا وہ پہلا رمضان بھی بیت گیا، جس میں میں نے اپنی زندگی کے پہلے 30 روزے پورے کیے۔ میں ہر دوپہر اپنے آپ سے پکا وعدہ کرتا کہ کل کا روزہ تو کسی صورت نہیں رکھوں گا، اور اگر ابا نے زبردستی رکھوا بھی دیا تو اسکول جا کر یا پھر بالے اور راجا کے ساتھ مل کر توڑ دوں گا۔ لیکن ہر صبح سحری کے وقت امی مجھے کوئی نہ کوئی نیا لالچ دے کر مجھے اپنا روزہ افطار تک کھینچنے کی ترغیب مہیا کر دیتی تھی۔ سیٹھ گرداری مل والے واقعے کے بعد ہم سب بچوں کی ساکھ کالونی میں کافی خراب ہو چکے تھے اور ہمیں کوئی نیا گل کھلانے کا موقع نہیں مل سکا۔ 25ویں روزے کے بعد ابا مجھے امارا اور بڑے بھائی کو بازار لے جا کر ہمیں نئے جوتے بھی دلا لائے۔ کپڑے تو پہلے ہی محلے کے درزی سے سل کر آ چکے تھے، اور کپڑے خریدنے سے پہلے میں خاص طور پر وجو آپی کے گھر جا کر ہمیشہ کی طرح ان سے پوچھ آیا تھا کہ اس بار میں عید پر کون سے رنگ کے کپڑے بنواؤں۔ اس طرح کے معاملوں میں میں ہمیشہ وجو آپی کے مشورے کو ہی ملحوظ خاطر رکھتا تھا۔ رمضان میں دن کے وقت بالے کا بڑا بھائی اکو گھر سے کم ہی باہر نکلتا تھا، کیونکہ بالے کی طرح وہ بھی روزے نہیں رکھتا تھا، اور ایک بار محلے کے بزرگوں نے اسے سرے عام سگریٹ پینے پہ سخت سست سنائی تو وہ ان سے الجھ پڑا، جس پر اس کے باپ نے اکو کا دن میں گھر سے نکلنا کم کرا دیا۔ سچ تو یہ ہے کہ اکو خود اپنے گھر والوں کے قابو میں بھی نہیں تھا، اور یہ بھی اس کی مہربانی ہی تھی کہ وہ اپنے باپ کے کہنے میں آ کر جھوٹے منہ ہی سہے، لیکن لوگوں کے سامنے روزے میں سرے عام سگریٹ پینے سے باز آ گیا تھا۔ میں جب بالے سے اس کے بڑے بھائی اکو کے کارنامے سنتا تو میرے دل میں اکو کا خوف مزید گہرا ہوتا جاتا۔ بالے نے جب مجھے اور راجا کو یہ بتایا کہ اکو کے نیفے میں 24 گھنٹے گراری والا چاقو اڑسا رہتا ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ وہ کئی مرتبہ جھگڑے کے دوران یہ 8 گراری والا چاقو استعمال کر بھی چکا ہے، تو ہم دونوں کی آنکھیں خوف اور اکو کی مروبیت سے پھیلتی چلے گئیں۔ میں نے خود ایک آدھ مرتبہ اکو کو آہنی مکہ یعنی کہ کلپ اپنے پنجے پر چڑھائے اور دیوار پر مکہ بازی کی مشق کرتے دیکھا تھا۔ آخر خدا خدا کر کے 30 روزے بیتے اور چاند رات آ گئی۔ پورے محلے کے بزرگ، جوان اور بچے بڑے میدان میں عید کا چاند دیکھنے کے لیے سر شام ہی جمع ہو گئے تھے، اور ہر بزرگ کو کسی الگ ہی ٹہنی کے پیچھے سے عید کا چاند ابھرتا دکھائی دے رہا تھا، جو بعد میں باقی سب کچھ ثابت ہو جاتا سوائے چاند کے۔ غفور چچا تو اپنے آباء و اجداد کی پرانی کاربین کی بندوق نما دوربین بھی اٹھا لائے تھے، جس کا شیشہ وقت کی دھول سے اس قدر دھندلا ہو گیا تھا کہ اس کے سامنے بیٹھی چیز بھی بامشکل دکھائی دیتی تھی۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جب 30 روزے پورے ہی ہو چکے ہیں تو پھر اس چاند دیکھنے کی جھنجٹ میں پڑنے کا کیا فائدہ تھا۔ ابھی کل شام ہی تو یہ سارے عید کا چاند دیکھنے جمع ہوئے تھے، لیکن بسیار کوشش کے باوجود بھی جب چاند نظر نہیں آیا تو پتہ چلا کہ کل بھی روزہ رکھنا ہوگا۔ یہ سنتے ہی کل شام ہم سب بچوں کے منہ لٹک گئے تھے، حالانکہ راجا نے قسمیں کھا کھا کر سب کو یقین دلانے کی کوشش بھی کی تھی کہ خود اس نے اپنی گناہ گار آنکھوں سے انصاری صاحب کے چھت کی چمنی کی اوٹ سے جھلکتی چاند کی ایک ہلکی سی جھلک دیکھی تھی، لیکن حسب معمول راجا کی بات پہ کسی نے یقین نہیں کیا، اور آج ہمیں یہ 30واں روزہ بھی رکھنا پڑا تھا۔ اور جب آج بھی ان بزرگوں کو چاند دکھائی نہیں دے رہا تھا تو ہم سب بچوں کے دلوں میں یہ خوف کہیں جڑ پکڑ چکا تھا کہ کہیں اب کل 31واں روزہ بھی نہ رکھنا پڑ جائے۔ باقی بچوں کا تو مجھے نہیں پتا،
لیکن خود میرے دل سے اس 31ویں روزے کا خوف ساری زندگی نہیں نکل پایا۔ میں نے باقی سارے عمر جتنی بھی نیکی کی صرف فرض کی حد تک ہی کیا۔ کبھی مجھے خود اپنے آپ کوئی نیکی کرنے کی توفیق ہی نہیں ہوئی۔ جہاں فرض کی حد پوری ہوئی وہیں میں کپڑے جھاڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کبھی اس حد سے بڑھنے کی چاہ نہیں کی۔ ساری زندگی بس 30 روزوں پر ہی اٹکا رہا۔ کبھی 31ویں روزے کی سیڑھی خود سے پار نہیں کر پایا۔ یوں میری جھولی خود میری مرضی کی ہوئی نیکی سے سدا خالی ہی رہی۔ آخر خدا خدا کر کے کسی ایک کونے سے ایک بزرگ کی لرزتی کانپتی سی چیخ ابھری، وہ رہا چاند۔ ہم سب نے فوراً ان کی شہادت کی اٹھی ہوئی انگلی کے تعاقب میں اپنی نظریں دوڑائیں، اور پھر کسی نہ کسی طرح سبھی کو وہ دھات کی پتلی سی تار جیسا پہلی کا چاند نظر آ ہی گیا۔ سب نے گلے مل کر ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ چند ہی لمحوں بعد شہر کی میونسپلٹی سے دور فوجی میدان میں توپیں داغے جانے کی آوازیں بھی سنائی دینے لگیں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ حکومت کی طرف سے بھی باقاعدہ عید کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ہم سب بچوں نے خلوص دل سے اللہ میاں کا شکر ادا کیا، کیونکہ اندر سے ہم سبھی کی جان نکلی ہوئی تھی کہ چاند نظر نہ آیا تو کیا ہوگا۔ یہاں میدان میں سارے ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دے رہے تھے، اور میں وجو آپی کو مبارکباد دینے کے لیے ان کے گھر کی جانب دوڑا جا رہا تھا۔ وجو آپی گھر کے برآمدے میں بیٹھی سکینہ خالہ کے ساتھ مہندی گیلی کروا رہی تھیں۔ غیاث چچا فضلو بابا کے ساتھ مل کر چند مزدوروں سے گھر کے خراب شدہ حصوں پر دوبارہ سے کلئی کے چھینٹے پڑوا رہے تھے۔ وجو آپی نے مجھے دیکھتے ہی ہاتھ ہلایا۔ میں نے انہیں چھت پر چلنے کا اشارہ کیا تاکہ میں انہیں چاند دکھا سکوں۔ عید کا چاند ویسے بھی تو چند لمحوں کا ہی ہوتا ہے، لہٰذا ہم دونوں تیزی سے صحن کی سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر جا پہنچے۔ میں نے چاند نکلنے کی جگہ اچھی طرح یاد کر رکھی تھی، لہٰذا مجھے وجو آپی کو اسے ڈھونڈ کر دکھانے میں زیادہ وقت نہیں لگا۔ وجو آپی نے چاند دیکھتے ہی جلدی سے سر پہ دوپٹہ درست کیا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ پتہ نہیں وہ آنکھیں بند کیے اتنے جذب کے عالم میں کون سی دعا مانگ رہی ہوں گی۔ میں وجو آپی کے چاند چہرے کو دیکھتے ہوئے یہی سوچتا رہا۔ اس وقت مجھے محسوس ہوا کہ اگر میں اللہ میاں ہوتا تو وجو آپی کی ہر دعا بن مانگے ہی قبول کر لیتا، لیکن مجھے یہ بھی اطمینان تھا کہ اصلی اللہ میاں بھی ان کی ہر دعا سب سے پہلے سنتا ہوگا۔ وجو آپی نے دعا ختم کر کے آنکھیں کھولیں اور مجھے اپنی جانب یوں پٹ پٹ گھورتے دیکھ کر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ کیا دیکھ رہے ہو آدی؟ وجو آپی میرے بالکل مقابل یوں کھڑی تھی کہ ان کے چہرے کے پیچھے ہی عید کا وہ باریک سا چاند بھی جھلک رہا تھا۔ میں ابھی انہیں کوئی جواب دینے کا سوچ ہی رہا تھا کہ یکایک وجو آپی کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ یوں لگا جیسے چاند کو اچانک ہی پریشانی اور غصے کے بدل نے ڈھانپ لیا ہو۔ میں نے چونک کر ان کی نظروں کے تعاقب میں نیچے میدان کی طرف جھانکا۔ میدان اب تقریباً سنسان ہو چکا تھا، کیونکہ کچھ دیر پہلے چاند دیکھنے کے لیے جمع ہوا ہجوم اب عید کی تیاریاں کرنے کے لیے اپنے اپنے گھروں کی جانب چھٹ چکا تھا۔ لہٰذا میری سیدھی نظر میدان میں تنہا کھڑے اکو پر جا پڑی، جس کا وجو آپی کی جانب سلام کرنے والا ہاتھ ابھی تک اس کے ماتھے سے ہٹا نہیں تھا۔ وہ لگاتار اور بنا کسی خوف کے نیچے کھڑا مسلسل جانے کب سے وجو آپی کو گھورے جا رہا تھا۔ مجھے ایسا لگا کہ میرے جسم کا تمام خون ایک دم ہی میری کن پٹیوں کی جانب بہنا شروع ہو گیا ہو۔ وجو آپی نے پریشانی میں جلدی سے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے لیے ہوئے نیچے اتر آئیں۔ راستے میں سیڑھیوں پر انہوں نے مجھے منع کیا کہ میں غیاث چچا کو اس بارے میں کچھ نہ بتاؤں، کیونکہ غیاث چچا کو یوں تو غصہ کچھ کم ہی آتا تھا، لیکن اگر کبھی آ جاتا تو پھر پورا محلہ اسے پناہ مانگتا تھا، اور وجو آپی نہیں چاہتی تھیں کہ کسی کی بھی عید بد مزہ ہو۔ لیکن آج میں سوچتا ہوں کہ کاش میں اسی وقت اگر غیاث چچا کو نہیں تو کم از کم سکینہ خالہ کو تو اکو کی وہ بیہودہ حرکت چپکے سے بتا دیتا۔
تو شاید آگے چل کر وہ سب نہ ہوتا جس نے ہم سب کی زندگیاں بدل کر رکھ دیں۔ بہرحال اس وقت میں وجو آپی کی وجہ سے چپ ہی رہا۔ بعد میں مجھے پتا چلا کہ یہ پہلی بار نہیں تھی جب اکو نے وجو آپی کو تنگ کرنے کی کوشش کی ہو، بلکہ وہ پہلے بھی آتے جاتے کئی بار کالونی میں ان کا راستہ کاٹ چکا تھا۔ بلکہ اب تو اس کی وجہ سے وجو آپی نے بلا ضرورت گھر سے باہر قدم نکالنا بھی ترک کر دیا تھا۔ اکو ہر لمحے وجو آپی کے گھر کے آس پاس ہی منڈلاتا رہتا تھا، خاص طور پر ان اوقات میں جب غیاث چچا گھر پر نہیں ہوتے تھے، اور جیسے ہی وجو آپی کو کہیں باہر آتے جاتے دیکھتا فوراً ان سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈنے لگتا۔ ویسے تو وجو آپی فضلو بابا کے ساتھ ہی گھر سے باہر کہیں آتی جاتی تھیں، لیکن فضلو بابا اب اتنے بوڑھے ہو چکے تھے کہ انہیں اکو جیسوں کی آوارہ نظر کی بھی خبر بھی نہیں ہوتی تھی۔ وہ بیچارے تو اپنی لاٹھی ٹیکتے آگے آگے چلے جاتے اور وجو آپی نظریں جھکائے ان کے پیچھے پیچھے، لیکن اکو کی مجال کی حد تو دیکھیے کہ وہ ایک آدھ بار موقع پا کر فضلو بابا کی موجودگی میں بھی ان کے اور وجو آپی کی راہ کے درمیان آ کھڑا ہوا۔ وجو آپی اس سے ٹکراتے ٹکراتے بچیں۔ آگے چلتے ہوئے فضلو بابا کو اس لمحے کے 1000ویں حصے میں ہوئی واردات کی خبر تک نہ ہوئی۔ پھر تو اکو نے اپنا وتیرہ ہی بنا لیا کہ جب بھی وجو آپی کہیں بھی نظر آتی وہ ان کے پیچھے ہی پڑ جاتا۔ ایک آدھ مرتبہ اس نے راستے میں انہیں روکا دینے کی بھی کوشش کی، جو ہمیشہ گھبرا کر تیز تیز چلتی ہوئی وجو آپی کے قدموں میں ہی پڑا رہ گیا۔ ان سب باتوں سے تنگ آ کر وجو آپی نے گھر سے نکلنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ تبھی وہ اتنے دنوں سے ہمارے گھر بھی نہیں آئی تھی، اور جب استانی خالہ نے 27ویں رمضان کو اپنے گھر میں ختم قرآن پر پورے محلے کی دعوت دی تھی، تب بھی صرف سکینہ خالہ ہی تنہا وہاں آئی تھی۔ اب مجھے دھیرے دھیرے ہر بات کی سمجھ آنے لگی تھی، لیکن پھر بھی انہیں دن میں 2 مرتبہ کالج آنے اور جانے کے وقت تو محلے کے میدان سے گزرنا ہی پڑتا تھا، جہاں وہ لفنگا اکو ان کی راہ میں ہمیشہ کانٹا بنے کھڑا ملتا۔ کالج آتے ہوئے تو پھر بھی فضلو بابا ان کے ساتھ گیٹ تک جاتے تھے، لیکن واپسی پر تو وہ محلے کے چھوٹے پھاٹک پر ٹانگے سے اترنے کے بعد اپنے گھر تک انہیں تنہا ہی یہ پل سے رات پار کرنا ہوتا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ اگر وجو آپی پڑھائی کے لیے اتنی دیوانی نہ ہوتی تو وہ اس کم بخت اکو کے ہاتھوں بیزار ہو کر کب کی پڑھائی چھوڑ کر گھر بیٹھ گئی ہوتی۔ اوپر سے وہ خواب جو غیاث چچا نے ان کے مستقبل کے بارے میں ان کے بچپن سے ہی دیکھ رکھے تھے، ان خوابوں کو تعبیر دینے کے لیے بھی تو وجو آپی کو اس کڑوے زہر کا یہ گھونٹ پینا ہی تھا۔ جانے وہ معصوم اور نازک سی لڑکی کب سے یہ اذیت سہ رہی تھی، اور کوئی اس کا ساتھ دینے والا بھی نہیں تھا۔ غصے میں میرا تن من کھول اٹھا تھا، اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ اب بھی جا کر اکو کے نیفے میں ارسا چاقو نکال کر خود اسی کے پیٹ میں گھونپ دوں۔ یوں چاند رات کو میرا سارا موڈ بہت خراب تھا۔ میں نے دیگر بچوں کے ساتھ مل کر رات کو آتش بازی میں بھی حصہ نہیں لیا، حالانکہ راجہ میرے لیے بھی بہت سی شرشریاں اور انار والے پٹاخے لے کر آیا تھا، لیکن میں نے سبھی ہمارا کو دے دیے۔ امی عید کی رات ہی شیر خورما اور کھیر تیار کر دیتی تھیں، اور میں باورچی خانے میں رات کو دیر تک اور پھر صبح تازہ پوریاں تلتے وقت ان کی مدد کیا کرتا تھا۔ حالانکہ ہمارا اس بات سے بے حد چڑھتی بھی تھی کہ امی مجھے اس سے زیادہ دیر تک چولہے کے پاس کیوں بیٹھنے دیتی تھیں، اور میں اس سے زیادہ خشک میوہ چھیل کر امی کو کیوں دیتا تھا جسے امی کھیر اور شیر خورما کے اوپر پروتی جاتی تھیں۔ لیکن اس رات میرا دل اپنے اس محبوب مشغلے میں بھی نہیں لگ رہا تھا۔ بار بار میری آنکھوں کے سامنے اکو کا مکروہ چہرہ اور اس کا ماتھے تک اٹھا ہوا ہاتھ آ جاتا تھا۔ چاند رات کو یہی ماجرا مجھے خواب میں بھی نظر آتا رہا۔ میں نے خواب دیکھا کہ وجو آپی اور میں کہیں جا رہے ہیں کہ اچانک اکو کہیں سے ہمارے سامنے آ جاتا ہے اور وجو آپی کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن میں اکو کا ہاتھ پکڑ کر ایسا جھٹکا دیتا ہوں کہ وہ دور جا گرتا، اور اس کا چاقو بھی میرے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔
ابھی میں چاقو کی 4 گراریاں ہی کھول پایا ہوتا ہوں کہ اکو ڈر کر بھاگ جاتا اور وجو آپی خوشی کے مارے حسب عادت میرے گال زور سے کھینچ کر مجھے خوب پیار کرتی ہیں۔ اگلے صبح عید کی نماز پڑھ کر حسب معمول ابا مجھے امارا اور بڑے بھیا کو لے کر دادی اماں اور نانی اماں کے گھر سلام کے لیے لے گئے۔ دادی اور نانی اماں ہمیشہ مجھے امارا اور بڑے بھیا سے زیادہ عیدی دیا کرتی تھیں۔ دادی اماں کے کمرے میں دیوار کے اندر بنی ہوئی 2 بڑی بڑی کھڑکی نما الماریاں بھی تھیں، جن کے اندر دادی اماں اپنی جوانی کے برتن اب تک سنبھال کر رکھتی تھیں۔ انہی سبز رنگ سے پینٹ شدہ الماریوں کے کچھ برتنوں میں وہ ہمیشہ میرے کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ چھپا کر رکھتے تھے، جو ایسے کسی موقع پر سب سے چھپ کر میرے حوالے کر دیتی۔ ہم سب خاندان کے بچوں کی عید ہمیشہ دادی اماں کے صحن میں کھیلتے ہی گزرتی تھی۔ میری چچا زادوں میں عالیہ بھی تھی، جو تھی تو بہت نخریلی، لیکن جانے کیوں وہی مجھے سب کازنز میں سب سے زیادہ اچھی بھی لگتی تھی۔ ہم دونوں میں ہمیشہ اس بات کا مقابلہ ہوتا رہتا تھا کہ دادی اماں ہم دونوں میں سب سے زیادہ کس سے پیار کرتی ہیں۔ کھیل کے دوران بھی میں ہمیشہ اسی کو اپنی ساتھی بنایا کرتا تھا۔ اس عید کے روز بھی حسب معمول عابد، ساجد، روبی، فوزیہ اور باقی سبھی چچا زاد دادی کے صحن میں اچھل کود میں مصروف تھے، اور دادی اور نانی اماں اندر کمرے میں مل کر عید کا دسترخوان سجا رہی تھیں، کیونکہ عید کے روز ہمارا پورا خاندان ایک ہی دسترخوان پہ اکٹھے ہو کر کھانا کھاتا تھا۔ عالیہ نے مجھے یوں گمسم بیٹھے دیکھا تو بھاگ کر میرے پاس آئی اور وہ سمجھی کہ میرے پاس عیدی کم جمع ہوئی ہے، اس لیے میں اداس بیٹھا ہوں۔ میں نے اسے وجو آپی کی پریشانی کے بارے میں بتایا کہ انہیں کوئی گنڈا تنگ کرتا جس کے پاس گراری والا چاقو بھی ہے۔ وہ وجو آپی کے بارے میں پہلے ہی سے جانتی تھی، کیونکہ جب وہ ہمارے گھر آتی تھی تو کئی بار اس کی وجو آپی سے ملاقات ہوئی تھی، بلکہ وجو آپی نے کئی بار اس کی گڑیا کے لیے کپڑے اور گڈے کے لیے گھر بھی بنا کر دیا تھا۔ میری سبھی چچا زادوں میں وہی وجو آپی کی بھی پسندیدہ تھی۔ عالیہ میری بات سن کر گہری سوچ میں پڑ گئی، پھر اس نے یوں چٹکی بجائی جیسے مسئلے کا حل اسے سمجھ آ گیا ہو۔ وہ بھاگ کر دادی کے کمرے میں گئی اور کچھ ہی دیر میں واپس آئی تو ہاتھ میں ایک تعویذ تھامے ہوئے تھے۔ اس نے مجھے بتایا کہ ان کی گلی میں ایک بہت پہنچی ہوئی بزرگنی آئی تھی، جنہوں نے اسے یہ تعویذ 2 روپے میں دیا تھا۔ اس تعویذ کی خاصیت یہ تھی کہ جس کسی نے اسے گلے میں پہن رکھا ہوتا تھا اس پر کسی قسم کا لوہا اثر نہیں کرتا تھا، اور چاقو بھی ظاہر ہے لوہے سے ہی بنا ہوتا ہے، لہٰذا اگر وجو آپی اس تعویذ کو گلے میں ڈالے رکھتی تو ان پر اکو کا چاقو کبھی کارگر ثابت نہیں ہو سکتا تھا۔ میرے سر سے جیسے بہت سارا بوجھ ہٹ گیا۔ شام کو واپس کالونی پہنچ کر رکشے سے اترتے ہی میں امی کے ساتھ گھر جانے کے بجائے وجو آپی کے گھر کی طرف بھاگا۔ وہ مجھے اپنے دروازے پر ہی اپنی عید ملنے کے لیے آنے والی سہیلیوں کو رخصت کرتے مل گئیں، اور مجھے اس دن ہی یہ احساس بھی ہو گیا کہ لڑکیاں کبھی آرام سے کمرے میں بیٹھ کر اتنی دیر بات نہیں کر سکتی جتنی دیر وہ دروازے پر رخصت ہوتے وقت پٹر پٹر بولتی رہتی ہیں، خدا خدا کر کے ایک وجو آپی کے گلے لگتی کہ نکلتے وقت دوسری کو کوئی بات یاد آ جاتی، دوسری کی رام کہانی ختم ہوتی تو تیسری کو مڑتے مڑتے کوئی چٹکلا یاد آ جاتا۔ میں بے چینی سے ان کے صحن میں ٹہلتا رہا اور پورے آدھے گھنٹے بعد ان کی وہ تینوں سہیلیاں وقت کی کمی کا رونا روتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گئیں۔ وجو آپی میری جانب پلٹیں تو میں نے ان کے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ تعویذ ان کے ہاتھ میں تھما دیا۔ ارے یہ تعویذ کیسا ہے عادی؟ اور تم صبح سے کہاں غائب ہو؟ میں نے تمہاری پسند کی میٹھی پوریاں اور سویاں بنا رکھی ہیں، چلو جلدی سے اندر چلو، میں نے جھنجھلا کر کہا۔ وجو آپی پہلے یہ تعویذ تو گلے میں ڈالیں، میں اتنی دور سے آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ وجو آپی میری بےتابی پہ ہنس دیں۔ اچھا بابا یہ لو، پہن لیا، اب ٹھیک ہے؟ اب تو بتا دو یہ تعویذ کس لیے پہنایا ہے مجھے؟ میں نے عالیہ کے دیے ہوئے تعویذ کو وجو آپی کے گلے میں پڑے دیکھ کر
ایک عجیب سا اطمینان اپنے اندر اترتا محسوس کیا۔ پھر جب میں نے وجو آپی کو اس تعویذ کی تاثیر بتائے تو وہ کھلکھلا کر ہنستے۔ انہوں نے پیار سے میرے بال سنوارے اور مجھ سے کہا کہ میں ان کے لیے اتنا فکر مند نہ ہوا کروں، کیونکہ جس لڑکی کا مجھ جیسا پیارا اور خیال رکھنے والا دوست موجود ہو اسے دنیا کا کوئی بھی غنڈہ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بہرحال میں نے پوریوں اور سوئیوں کا ایک نوالا بھی اس وقت منہ میں نہیں رکھا جب تک وجو آپی نے مجھ سے پکا والا وعدہ نہیں کر لیا کہ وہ اس تعویذ کو اپنے گلے سے تب تک جدا نہیں کریں گی جب تک اس کم بخت اکو کا کوئی مستقل بندوبست نہیں ہو جاتا۔ اس وقت میں کتنا معصوم تھا کہ اتنی سی بات بھی نہیں جانتا تھا کہ بے رحم تقدیر کے لکھے ایسے تعویذوں سے نہیں مٹا کرتے، ورنہ دنیا کا ہر شخص اپنے گلے میں ایسے سینکڑوں تعویذ ڈالے پھرتا دکھائی دیتا۔ لیکن یہ بے خبری بھی کتنی بڑی نعمت دی ہے خدا نے اپنے بندوں کو۔ ہمیں آخری لمحے تک یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے مقدر کا کون سا وار اگلے ہی لمحے ہماری زندگیاں تلپٹ کرنے والا ہے۔ ٹھیک اسی طرح جیسے اس وقت مجھے اور وجو آپی کو بھی نہیں پتا تھا کہ تقدیر ہماری قسمت کے تختے پر کون سی سیاہی پھیرنے والی ہے۔ پہلا جوا۔ عید گزر گئی۔ ابا نہ جانے کہاں سے کسی بورڈنگ سکول کے فارم لے آئے تھے اور سارا دن انہیں پڑھتے رہتے اور اپنے رجسٹر میں کچھ نوٹ کرتے رہتے۔ شاید ان کا ارادہ بڑے بھیا کو بورڈنگ سکول میں بھجوانے کا تھا۔ ہماری 5ویں کے سالانہ امتحانات کی چھٹیاں ختم ہوئیں اور میں اور راجہ 6ٹھی جماعت میں ہائی اسکول پہنچ گئے۔ یہ اسکول ہمارے پرانے پرائمری اسکول سے بہت بڑا تھا اور اس کی سب سے اچھی بات یہ تھی کہ اس اسکول میں بچوں کے بیٹھنے کے لیے ڈیسک بھی تھے اور اس کی چھت بھی نہیں ٹپکتی تھی اور اس کے تختہ سیاہ یعنی کہ بلیک بورڈ بھی پکی دیواروں میں نصب تھے، ورنہ ہمارے پچھلے پرائمری اسکول میں تو ہر کلاس میں بلیک بورڈ 2 بانسوں کے سٹینڈ پر کھڑے رہتے تھے اور جماعت کی جگہ اور موسم کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ کبھی باہر صحن میں، کبھی شہتوت کے پیڑ کے نیچے اور کبھی برآمدے میں پڑے ملتے تھے۔ سردیوں کی چھٹیوں میں ابا نے مجھے پہلا انگریزی کا قاعدہ بھی دلوا دیا تھا جس میں A فار ایپل اور B فار بیٹ پڑھتا رہتا تھا۔ 6ٹھی جماعت سے ہمیں یہ انگریزی کا قاعدہ بھی شروع کرنا تھا، جبکہ راجہ نے تو ابھی سے انگلش بولنے کی مشق بھی شروع کر دی تھی۔ بالا بھی کسی نہ کسی طرح 6ٹھی جماعت میں پہنچ گیا تھا اور ہم تینوں کی جماعت بھی ایک ہی تھی، یعنی ششم الف 6th A، جبکہ گڈو، ننھو اور پپو ششم بے اور جیم یعنی کہ B اور C سیکشن میں تھے۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم سب بچے ڈیسک پر بیٹھ کر خود کو کافی باعزت محسوس کرنے لگے تھے، حالانکہ سب جماعتوں میں ڈیسکوں کی کمی کے باعث 2 ڈیسک جوڑ کر 3 بچوں کی ٹولیاں بٹھائی گئی تھیں، لیکن ہمارے لیے یہ بھی کم غنیمت نہ تھا۔ کم از کم یخ، ٹھنڈی یا گرم تپتی زمین پر بیٹھنے سے تو بادرجہ بہتر تھا۔ میں، بالا اور راجہ ایک ساتھ ہی بیٹھتے تھے۔ راجہ سڑک کی جانب کھلنے والی کھڑکی کی طرف بیٹھتا تھا، لہٰذا اس کی نظریں سارا دن باہر سڑک پر رہتی تھیں اور وہ ہمیں رواں کمنٹری کے ذریعے باہر کی خبریں سناتا رہتا تھا۔ بالا درمیان میں بیٹھتا تھا، بلکہ ڈیسک کے درمیان میں سر رکھ کر سوتا تھا، کیونکہ اس کا محبوب مشغلہ کلاس میں سونا ہی تو تھا۔ میری ڈیوٹی یہ تھی کہ ٹیچر کے آتے ہی اسے کونی مار کر جگا دیتا۔ بالا چند لمحوں تک آنکھیں کھلی رکھنے کی سر توڑ کوشش کرتا اور پھر کتاب نکالتے ہی کچھ ہی دیر میں اس کا سر دوبارہ آہستہ آہستہ رکوع میں جھکتا چلا جاتا۔ میں اپنی کتاب کے ساتھ ساتھ اس کے صفحے بھی پلٹتا جاتا اور جیسے ہی اس کے سبق پڑھنے کی باری آتی میں اس خاص سطر پر انگلی رکھ کر فوراً اسے جگا دیتا اور بالا تیزی سے بنا رکے وہیں سے پڑھائی جاری رکھتا تھا جہاں سے پچھلے بچے نے چھوڑی ہوتی۔ مجھے بالے کی اس مہارت پر ہمیشہ رشک آتا تھا، کیونکہ جیسے ہی بالا سبق ختم کرتا فوراً بیٹھ کر نیند کا سلسلہ بھی دوبارہ وہیں سے جوڑ دیتا جہاں سے ٹوٹا تھا۔ میں نے بالے سے اس کے بڑے بھائی اکو کی اس چاند رات والی حرکت کا ذکر بھی کیا تھا، لیکن میں بھی یہ جانتا تھا کہ خود بالا بھی اس معاملے میں کچھ بھی کرنے سے معذور ہے، کیونکہ اس کی اپنی جان اکو کے ڈر سے نکلتی تھی۔
البتہ اس نے مجھ سے یہ وعدہ ضرور کیا تھا کہ وہ موقع ملتے ہی اکو کا گراری دار چاقو کہیں غائب کر دے گا۔ وجو آپی اس شام کے بعد مزید محتاط ہو گئی تھیں اور انہوں نے چھت پر جانا بھی ختم کر دیا تھا۔ طاہر بھائی اپنی ڈاکٹری کی پڑھائی کے آخری سال میں پہنچ چکے تھے اور مجھے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی تھی کہ اب ان کی پڑھائی اتنی کٹھن ہو گئی تھی کہ انہیں وجو آپی کو پڑھانے یا ان کی مدد کرنے کا وقت بھی ذرا کم ہی ملتا تھا۔ البتہ اس بات سے خود وجو آپی کچھ الجھی سی رہتی تھیں۔ ایک دو مرتبہ انہوں نے کسی کتاب پر سرخ پینسل سے نشان لگا کر مجھے بھی طاہر بھائی کے ہاں بھیجا کہ ان سے کہوں کہ ذرا ان سطروں کا مطلب سمجھا دیں یا تشریح لکھ دیں، لیکن میں یوں ہی باہر سے ایک چکر لگا کر واپس آ گیا کہ طاہر بھائی تو جانے کن موٹی موٹی کتابوں میں سر کھپائے بیٹھے اور میری طرف تو دیکھتے بھی نہیں۔ یہ سنتے ہی وجو آپی کے گلاب چہرے کا رنگ کچھ بدل سا جاتا اور ان کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی بھی آ جاتی، جسے اس وقت صرف میں ہی محسوس کر پاتا تھا۔ کبھی کبھی تو مجھے خود پر بھی بے حد غصہ آ جاتا کہ آخر میں نے ان سے جھوٹ کیوں بولا۔ کیا تھا اگر میں واقعی طاہر بھائی کو کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈ کر ان سے 2 لائنوں کی تشریح لکھوا ہی لاتا، لیکن اسی لمحے میرا ذہن میرے دل کو زوردار جھاڑ پلاتا کہ زیادہ حاتم تائی بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھول گئے وہ دن جب اسی طاہر بھائی کی وجہ سے تم اپنا کارڈ وجو آپی تک نہیں پہنچا پائے تھے۔ خبردار، ان دونوں کے دور رہنے میں ہی تمہاری بہتری ہے۔ لیکن اگر ایسے فیصلے ہمارے ذہن یا دل کی مرضی کے تابع ہوتے تو پھر بات ہی کیا تھے۔ ابھی میرے چند دن ہی سکون سے گزرے ہوتے کہ پھر ان دونوں کا کہیں نہ کہیں ٹکراؤ ہو ہی جاتا اور پھر سے چند گلے شکووں کے بعد وہ دونوں ہنس کر سبھی رنجشیں بھلا دیتے اور میں پھر سے کانٹوں پر لوٹنے لگ جاتا۔ اس دن بھی ایسا ہی کچھ واقعہ ہوا۔ ہم بچے بڑے میدان میں جمع تھے۔ راجا ہمیں پتے کھیلنا سکھا رہا تھا۔ یہ تاش کے پتوں والا کھیل نہیں تھا، بلکہ اس کھیل میں سگریٹ کی خالی ڈبیاں پتوں کا کام دیتی تھیں۔ ہر سگریٹ کے برانڈ کا ایک مختلف نمبر ہوتا تھا۔ مثلاً کیٹو سگریٹ کا پتا 1 نمبر کا تھا، بگلا مار کا سگریٹ 2 نمبر کا تھا، ویلز اور ریڈ اینڈ وائٹ 5 نمبر کے پتے تھے، کیپسٹن کے 10 نمبر تھے، اسی طرح 50 نمبر والی ڈبیا بھی ہوتی تھی، ایمبیسی کے 100 نمبر تھے اور کیمل کے 500۔ یہ سگریٹ کے خالی ڈبیاں ان دنوں ہمارے لیے جیسے باقاعدہ کرنسی کی حیثیت ہی تو رکھتی تھیں۔ ہم سارا دن اپنے محلے اور اس کے آس پاس سے یہ پتے جمع کر کے اپنے ذخیرے میں اضافہ کرتے رہتے۔ جس بچے کے پاس جتنے زیادہ اور بڑے پتے ہوتے وہ اتنا ہی امیر کہلاتا۔ ہم بچے بڑے لوگوں کی طرح ان پتوں کو کرنسی نوٹوں کی طرح بھناتے بھی تھے۔ مثلاً راجا 100 نمبر کی ایمبیسی سگریٹ کی ڈبیا بالے کی طرف پھینکتا اور کہتا، بالے یار میں ذرا جلدی میں ہوں، داؤ لگا ہوا ہے، ذرا لپک کے کسی سے کیپسٹن کی 10 پتیاں پکڑ لا۔ بالا فوراً مارکیٹ سے 100 کا پتا بنا لاتا۔ غریب قسم کے بچے ہاتھوں میں کیٹو اور بگلا سگریٹ کی ڈبیوں کی ریزگاری لیے ادھر ادھر چھوٹے داؤ لگاتے نظر آتے، اور اگر خوش قسمتی سے کسی بچے کے ہاتھ میں 500 والی کیمل کی پتی یا 1000 والی ڈائمنڈ سگریٹ کی ڈبیا لگ جاتے تو وہ تو گویا شہنشاہ کہلاتا تھا۔ کبھی کبھی تو ان پتیوں کی بازار میں ایسی قلت پڑ جاتی کہ 500 یا 1000 پتی رکھنے والے ریزگاری کے لیے ہی ترس جاتے اور انہیں مجبوراً کھلے بازار میں اپنا بڑا پتا اونے پونے بیچنا پڑتا۔ ان دنوں ہم سب بچوں کی جیبیں سگریٹ کی ایسی درجنوں خالی ڈبیوں سے بھری رہتی تھیں، اور کچھ بچوں نے تو بڑوں کی دیکھا دیکھی یہ پتے پھینکنا بھی سیکھ لیے تھے۔ وہ بڑی مہارت سے گلی میں آتے جاتے یا بڑے میدان سے گزرتے ہوئے ان پتوں کو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقل کرنے کا کرتب دکھاتے جاتے۔ کھیل کا طریقہ یہ تھا کہ سب بچے 2 یا 3 کی ٹولیوں میں بیٹھ جاتے اور ایک بچہ اپنی جیب سے 5 یا 10 پیسے کا ایک سکہ نکال کر اسے ہوا میں اچھالتا
اور زمین پر گرنے سے پہلے ہی اپنی ہتھیلی میں دبوچ کر اسے یوں زمین پر رکھتا کہ باقی کسی بچے کی نظر سکے کے اس رخ پر نہ پڑ سکے جو ہتھیلی کے نیچے لیکن اوپر کی جانب ہوتا تھا۔ اب باقی بچوں میں سے کوئی ایک اپنی پتوں کی رقم مثلاً 20 85 یا کوئی چھوٹا پتا اٹھا کر دوسرے بچے کے اس ہاتھ کی پشت پر رکھ کر داؤ لگاتا جس کے نیچے سکہ چھپا ہوتا تھا۔ داؤ لگانے والا بچہ دوسرے بچے کو اس کی ہتھیلی کے نیچے چھپے سکے کا رخ بتاتا، مثلاً چاند، تارا یا مینار پاکستان، مسجد یا 10 کا ہندسہ، یعنی کہ ہیڈ اور ٹیل۔ اور اگر نیچے چھپے سکے کا رخ وہی ہوتا جو پتے لگانے والے بچے نے بتایا ہوتا تو سکہ چھپانے والے بچے کو اتنی ہی مالیت کے پتے داؤ لگانے والے بچے کو دینے پڑتے تھے۔ اور اگر بوجھنے والا سکے کا رخ غلط بوجھتا تو اس کے لگائے ہوئے پتے سکہ چھپانے والے بچے کے ہو جاتے۔ محلے کے بڑے میدان میں ہمارا پتوں کا کھیل جاری تھا۔ راجہ اس دن کافی رقم ہار چکا تھا اور اب تقریباً کلاش ہونے کے بعد اس نے مجھے اپنے پتے نکالنے کا اشارہ بھی کر دیا تھا، لیکن ہم سب اس بات سے بے خبر تھے کہ کافی دیر سے کچھ فاصلے پر اکو اور اس کے چند دوست، جن کا حلیہ بالکل فلمی بدماشوں کی طرح تھا، ہمارے کھیل کو وہیں سے کھڑے کھڑے بہت دلچسپی کے ساتھ دیکھ رہے تھے۔ اکو اور اس کے دونوں دوست آہستہ آہستہ چلتے ہوئے ہمارے سروں پہ کب آ کھڑے ہوئے اس کی ہمیں خبر ہی نہ ہوئی، اور ہم سب تب اچھلے جب اکو کی کرخت آواز ہمارے کانوں سے ٹکرائی۔ ابے داؤ لگانا تو سیکھ گیا ہے، اب اگلے کی آنکھیں پڑھنا بھی سیکھ لے۔ اگلے کی آنکھوں میں صاف لکھا ہوتا ہے کہ نیچے چاند تارا چھپا ہے یا مینار پاکستان۔ ہم سبھی کا تو جیسے سارے جسم کا خون ہی سوکھ گیا ہو، ہمارے منہ سے آواز تک نہیں نکل پائے۔ اکو نے گڈو کے ہاتھ سے سکہ لے کر ہوا میں اچھالا اور پھر ہتھیلی میں دبوچ کر اپنی دوسری ہتھیلی کی پشت پر جما کر چھپا دیا، اور پھر اپنے دوست سے پوچھا، کیوں بے سینڈو، بتا کیا ہے، چاند یا مینار؟ سینڈو نے اپنے دانتوں کی نمائش کی اور جیب سے 2 روپے کا نوٹ نکال کر اکو کی ہتھیلی کی پشت پر رکھا اور بولی لگائی، چاند ہے، خدا قسم۔ اکو نے ہتھیلی اٹھائی، نیچے سے سکہ مینار کے رخ پر پڑا ملا۔ اکو نے ایک کہکہا لگایا اور 2 روپے اپنی جیب میں ڈال لیے۔ پھر اس نے دوسری بار سکہ ہوا میں اچھالا اور دوبارہ چھپا کر اپنے دوسرے دوست سے پوچھا، چل بھائی سلطانے، اب تیری باری ہے، چاند یا مینار؟ سلطانہ نے کچھ وقت لیا اور جیب سے 5 روپے کا نوٹ نکال کر اکو کی آنکھوں میں گھورتے ہوئے دیکھ کر بولا، سلطانے نے بھی کچی گوٹی نہیں کھیلی، مینار ہے، چل ہاتھ کھول۔ اکو نے ہتھیلی ہٹائی تو نیچے سے چاند جھلک رہا تھا۔ اکو نے پھر زوردار کہکہا لگایا اور 5 کا نوٹ سلطانے کی انگلیوں سے اچک لیا۔ سلطانہ غصے میں بڑبڑایا، تھت تیری کے، پر لگتا ہے تو نے یاروں کے ساتھ کوئی گیم کی ہے اکو جانی۔ اکو نے سکہ دوبارہ گڈو کی طرف اچھال دیا، نہیں میری جان، کوئی گیم نہیں کھیلی میں نے، صرف تھوڑا سا دماغ چلایا ہے اپنا اور بس، یہ سارا بھیجے کا ہی تو کھیل ہے۔ پھر اکو نے راجہ سے کہا کہ وہ سکہ ہوا میں اچھال کر زمین پر اپنی ہتھیلی کے نیچے چھپا لے۔ راجہ نے ایسا ہی کیا۔ اب ان 3 دوستوں نے راجہ کے ہاتھ کے نیچے چھپے ہوئے سکے پر داؤ لگانا شروع کر دیا۔ کبھی اکو جیت جاتا اور کبھی اس کے دوست۔ ہم سب بچے دم سادھے لیکن دلچسپی سے یہ کھیل دیکھ رہے تھے، اور ہم سب میں سے کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہم سب انجانے میں اکو اور اس کے دوستوں کے ساتھ اس جوئے میں شریک ہو چکے ہیں، کیونکہ وہ لوگ رقم بھی ہمارے ہاتھ میں دے کر بولی دیتے۔ اکو 5 کا نوٹ میرے ہاتھ میں دے کر کہتا، چل بھائی منّے، لگا دے یہ پنجی چاند تارے پر۔ وہاں سے اکو کا دوست ننھو کے ہاتھ پر پیسے رکھتا، جانی تو بھی دل بڑا کر کے چپکا دے مینارے پر۔ یہ میری زندگی کا پہلا جوا تھا جو اس روز میں نے انجانے میں کھیلا تھا۔ اس کے بعد بھی میں نے زندگی میں کئی جوئے کھیلے،
اور ہمیشہ ماں تھی میرے مقدر کا حصہ بنی۔ میں شاید پیدا ہی ہارنے کے لیے ہوا تھا، لہٰذا زندگی کا ہر جوا ہارتا ہی چلا آیا۔ لیکن شاید سب سے بڑی مات ابھی میرا انتظار کر رہی تھی۔ ہم اپنے کھیل میں مشغول تھے کہ اچانک سینڈو نے اکو کو کونی مار کر کہا، اوے اکو، تیری تانگے والی۔ سلطانے نے بھی ٹھنڈی سی آہ بھری۔ ہائے قسم شاہ جی کے مزار کی، یہ تو پٹاخہ ہے، پٹاخہ پوری کی پوری نشو ہے۔ اپنا تو دل آ گیا یار اس پر۔ ہم بچوں نے بھی چونک کر آنکھیں اٹھا کر دیکھا اور میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وجو آپی اپنے تانگے سے محلے کے پھاٹک پر اتر کر پیدل گھر کی جانب سر جھکائے روانہ تھی۔ اکو اور اس کے دوست ہم بچوں کو وہیں بیٹھا چھوڑ کر اس بیچ رستے میں کھڑے ہو گئے جہاں سے وجو آپی نے گزرنا تھا۔ وجو آپی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی سر جھکائے بے خبر چلی آ رہی تھی۔ سینڈو نے انگلی منہ میں ڈال کر ایک زوردار سیٹی بجائی۔ وجو آپی نے بے خبری میں سر اٹھایا اور ان تینوں کو اپنی راہ میں یوں قدم گاڑے کھڑے دیکھ کر خود ان کے قدم ڈگمگا گئے۔ وہ شاید اپنے کالج سے واپس لوٹ رہی تھی کیونکہ ان کے کاندھے پر ان کا بیگ ابھی تک لٹکا ہوا تھا۔ کبھی کبھار جب ان کا پریکٹیکل ہوتا تھا تو وہ یوں ہی کالج سے دیر سے لوٹتی تھی۔ میں نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ میدان دور دور تک سنسان تھا اور کوئی بڑا بوڑھا بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وجو آپی نے کنی کاٹ کر نکل جانا چاہا، لیکن اکو قدم بڑھا کر ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور سرسراتے لہجے میں بولا، دو گھڑی کبھی ہماری طرف بھی دیکھ لیا کرو سرکار، ہم میں کیا کانٹے جڑے ہیں؟ ساری مہربانیاں کیا اس اکیلے پڑھاکو ڈاکٹر کے لیے ہیں؟ غالباً اکو طاہر بھائی کا تانا دے رہا تھا۔ سینڈو اور سلطانہ زور سے ہنسے۔ وہ دونوں دزدیدہ نظروں سے وجو آپی کے سراپے کو سر سے پیر تک مسلسل گھورے جا رہے تھے۔ غصے میں میری کن پٹیوں کی رگیں ابھر آئیں اور میں نے انجانے میں اپنی مٹھیاں زور سے بھینچ لیں۔ وجو آپی نے دھیرے سے لیکن شدید غصے اور نفرت بھری آواز میں کہا، راستہ چھوڑو میرا۔ سلطانے نے دانت نکالے۔ ارے استاد، خدا قسم یہ تو بولتی بھی ہے، قربان جاؤں۔ اب میری برداشت کی حد جواب دے چکی تھی۔ میں بھول چکا تھا کہ میں ایک کمزور سا بچہ ہوں اور وجو آبی کے سامنے تین ہٹے کٹے جوان مشٹنڈے سینہ تانے کھڑے ہیں اور ان میں سے ایک کے نیفے میں چاقو بھی ہے۔ میں نے اپنے سامنے کھڑے گڈو کو زور سے دھکا دیا اور بے تحاشا ان تینوں کی جانب سرپٹ بھاگا۔ میرا ارادہ تھا کہ پوری قوت سے بھاگتے ہوئے جا کر اکو کے پیٹ میں اپنے سر سے ٹکر ماروں گا۔ میری ٹکر سے وہ اپنی جگہ سے کم از کم ایک پل کے لیے ہی صحیح پر ہل تو جائے گا، اور اتنی دیر وجو آپی کے لیے وہاں سے آگے نکل جانے کے لیے بہت ہوگی۔ پھر آگے جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ راجہ میرا ارادہ بھانپ کر زور سے چلایا، رک جا آدی! لیکن وہ جانتا تھا کہ اب میں رکنے والا نہیں ہوں، لہٰذا وہ بھی پتے پھینک کر میرے پیچھے دوڑا۔ وہ کبھی بھی مجھے خطرے میں دیکھ کر پیچھے کھڑا نہیں رہ سکتا تھا، چاہے انجام کچھ بھی ہو۔ راجہ کو میرے پیچھے بھاگتے دیکھ کر گڈو، ننھو اور پپو بھی خود کو روک نہیں پائے اور سبھی شور مچاتے راجہ کے پیچھے بھاگے، لیکن میں ان سب سے کافی آگے تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو ٹپکنے کو بے قرار تھے۔ ان گنڈوں کی یہ مجال کہ وہ میری وجو آپی کا راستہ روکے۔ میری رفتار تیز ہو گئی اور میں نے آنکھیں بند کر لی۔ پیچھے سے مجھے راجہ اور باقی دوستوں کے بھاگنے اور چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن اچانک ہی مجھے محسوس ہوا کہ کسی نے مجھے اپنی مضبوط باہوں میں پکڑ کر ہوا میں معلق کر دیا ہو۔ میں خلا میں معلق اپنی ٹانگیں ہی چلاتا رہ گیا اور کسی نے چند لمحوں کے بعد مجھے واپس زمین پر رکھ دیا۔ میرے پیچھے بھاگنے والے راجہ اینڈ کمپنی کا شور بھی یکدم ہی بند ہو گیا۔ میں نے جلدی سے حیرت کے مارے آنکھیں کھول دیں۔ اکو اب بھی وہیں اپنی جگہ اپنے دوستوں سمیت کھڑا تھا اور وجو آپی بھی اپنی جگہ موجود تھی۔
میں فوراً پلٹا اور طاہر بھائی کو اپنے پیچھے چٹان کی طرح سیدھا ایستادہ پایا۔ طاہر بھائی نے ہی مجھے دیوانہ وار بھاگتے ہوئے پکڑ کر اٹھا لیا تھا۔ کچھ فاصلے پر میرے باقی دوست بھی اس طرح رک گئے تھے جیسے ہم برف پانی کھیلتے ہوئے ایک دوسرے کو چھو کر برف کہہ کر جما دیتے تھے۔ لگتا تھا طاہر بھائی نے ان سب کو بھی چھو کر برف کہہ دیا ہے۔ چند لمحے طاہر بھائی اور اکو گینگ ایک دوسرے کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تولتا رہا۔ اتنے میں وجو آپی کے گھر کی جانب سے فضلو بابا اپنی لاٹھی ٹیکتے اور کھانستے ہوئے آتے نظر آئے اور وجو آپی کو دور سے ہی دیکھ کر چلائے، ارے وجو بھی اتنی دیر کہاں لگا دی؟ چھوٹی دلہن آپ کے لیے پریشان ہوئی جاتی ہیں۔ وجو آپی جلدی سے آگے بڑھ گئیں۔ فضلو بابا پورا ماجرا سمجھ ہی نہیں پائے اور ان کو لیے آگے چل پڑے۔ اکو گینگ نے اپنے دانت پیسے اور طاہر بھائی کے جانب بڑھ کر ان کے آمنے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ مجھے طاہر بھائی نے پہلے ہی میرا بازو پکڑ کر اپنے پیچھے کھڑا کر دیا تھا۔ اکو نے طاہر بھائی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی۔ تو اپنی حکمت چلانے کی سوچ بابو، اکو کے ساتھ ماتھا بھیڑائے گا تو ساری ڈاکٹری بھلا دوں گا۔ طاہر بھائی نے سکون سے جواب دیا، تم اس محلے میں نئے آئے ہو اس لیے شاید یہاں کے ریت رواج سے واقف نہیں ہو۔ آئندہ اس محلے کی کسی لڑکی کا راستہ کاٹنے کی کوشش بھی مت کرنا، ورنہ سینڈو نے طاہر بھائی کی بات آدھے میں ہی کاٹ دی اور آگے بڑھ کر ان کے گریبان پر ہاتھ ڈال دیا اور جھٹکا دے کر بولا، ورنہ کیا ہوئے؟ دھمکی دیتا ہے ہم کو؟ طاہر بھائی نے اس کا ہاتھ ایک جھٹکے سے علیحدہ کیا اور گریبان جھٹک کر بولے، ورنہ بہت برا ہوگا۔ وہ تینوں شدید طیش میں آ چکے تھے اور قریب تھا کہ تینوں ہی طاہر بھائی سے بھیڑ جائیں کہ اتنے میں غیاث چچا اور محلے کے چند اور بزرگ عصر کی نماز کے لیے مسجد جانے کے لیے گلی سے میدان کی جانب نکل آئے اور انہوں نے دور ہی سے بھانپ لیا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ وہ سب جلدی سے ہماری جانب بڑھ آئے اور غیاث چچا نے وہیں سے آواز بھی لگا دی، کیا بات ہے طاہر میاں، سب خیر تو ہے نا؟ اکو اور اس کے ساتھ محلے کے بڑوں کو اپنی جانب آتا دیکھ کر بدک گئے، لیکن جاتے جاتے بھی اکو نے دھیمی آواز میں طاہر بھائی کو دھمکی دے دی، تجھے تو دیکھ لوں گا سالے حکیم کہیں کے۔ غیاث چچا اور باقی لوگوں کے ہم لوگوں تک پہنچتے پہنچتے وہ تینوں وہاں سے ہوا ہو چکے تھے۔ طاہر بھائی نے غیاث چچا کو ٹال دیا کہ کوئی خاص بات نہیں تھی، بس یوں ہی ایک چھوٹی سی بحث ہو گئی تھی اکو سے، لیکن غیاث چچا کے چہرے سے لگتا تھا کہ وہ طاہر بھائی کی بات سے بالکل مطمئن نہیں ہو پائے تھے، اس لیے وہ تب تک وہاں کھڑے رہے جب تک طاہر بھائی اپنے گھر کے دروازے تک نہیں پہنچ گئے۔ اکو اور طاہر بھائی کی یہ پہلی باقاعدہ جھڑپ تھی، لیکن اس وقت ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ لڑائی آگے چل کر ایک ایسا رخ اختیار کر لے گی کہ ہم سب کی زندگیوں میں طوفان آ جائے گا۔ اس روز محلے والوں کو تو خبر نہ ہو سکی، لیکن میں یہ بات اچھی طرح جان چکا تھا کہ وجو آپی اور طاہر بھائی کی نظروں میں چھپے پیغامات کو صرف میں نے ہی محسوس نہیں کیا، اکو بھی اس راز سے اچھی طرح واقف ہے، اور اس روز اکو کے تیوروں نے مجھے یہ بھی بتا دیا تھا کہ اب یہ راز زیادہ دنوں تک راز نہیں رہ پائے گا۔